اسلام عصر حاضر میں آڈیو بک بائی مکتبہ اسلامیہ، خود بھی سنیے اور دوسروں سے بھی شیئر کیجیے۔ مصنف مولانا سید ابو العلا مودودی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام عصر حاضر میں یہ کتابچہ اسلامی جمعیت الطلباء کے زیر اہتمام کراچی میں 10 دسمبر 1963 عیسوی کو ایک جلسے عام میں اسلام ٹوڈے کے عنوان سے مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر پر مبنی ہے۔ آج کے موضوع بحث میں یہ دلچسپ صورتحال پائی جاتی ہے کہ تقریر تو بزبان اردو اور موضوع بحث ہے بزبان انگریزی یعنی اسلام ٹوڈے، اس لیے مجھے پہلے اسی مسئلے پر بحث کرنی ہے کہ اس موضوع بحث کا مدعا کیا ہے، اس کا دائرہ بحث کس حد تک وسیع ہے، اور اس دائرہ بحث میں کیا امور آ سکتے ہیں اور کون سے امور اس سے خارج ہیں۔ اسلام ٹوڈے اگر اپنے انگریزی معنی میں لیا جائے، یعنی اس مفہوم میں جس میں اہل مغرب اس لفظ کو بولا کرتے ہیں، تو قریب قریب آج کے مسلمان کا ہم معنی ہے۔ اہل مغرب، اسلام اور مسلمان میں ایسا خلط ملط کرتے ہیں کہ جہاں مسلمان بولنا ہوتا ہے وہاں اسلام بولتے ہیں، اور جہاں اسلام بولنا ہوتا ہے وہاں مسلمان بول جاتے ہیں۔ اس لیے پہلے تو اس غلط فہمی کو دل سے نکال دیجئے کہ اسلام ٹوڈے کے معنی مسلمانوں کی موجودہ حالت کے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مفہوم جو اسلام ٹوڈے کے الفاظ سن کر ذہن میں آتا ہے وہ ہے آج کا اسلام۔ اس معنی کے لحاظ سے یہ عنوان بالکل محمل ہو جاتا ہے، کیونکہ اسلام کے لیے آج اور کل کے کوئی معنی نہیں ہے۔ اسلام تو ایک ازلی اور ابدی حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت کہ 5 ارب سال پہلے بھی وہی حقیقت تھی اور 5 ارب سال بعد بھی وہی حقیقت رہے گی۔ 5 ارب سال پہلے بھی یہ حقیقت تھی کہ اس کائنات کا ایک ہی خدا تھا، اور 5 ارب سال بعد بھی یہی حقیقت ہوگی کہ اس کائنات کا ایک ہی خدا رہے گا۔ یہ حقیقت بھی ازلی اور ابدی ہے کہ مخلوق کا کام خالق کی بندگی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ جب بھی کوئی مخلوق پائی جائے گی، لا محالہ خالق کی بندگی کرنا ہی اس کا کام ہوگا۔ اس لحاظ سے جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، اس کے بارے میں آج اور کل اور ماضی و حال اور مستقبل کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب اگر اس عنوان کے کوئی معنی ہو سکتے ہیں تو وہ 2 ہیں۔ ایک یہ کہ اسلام کے ساتھ مسلمانوں کا طرز عمل آج کیا ہے، مسلمان اس زمانے میں اسلام کے متعلق کیا رویہ رکھتے ہیں، اور ان کی زندگی میں اسلام کے کیا اثرات ہیں اور کیا نہیں ہیں۔ دوسرے معنی یہ کہ اسلام کو آج کی دنیا قبول کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے تو کیسے کر سکتی ہے، اور کوئی شخص اگر بہت زیادہ آگے بڑھ کر اس کے کچھ اور معنی لے سکتا ہے تو یہ بھی لے سکتا ہے کہ اسلام آج قابل عمل ہے یا نہیں۔ یہی 2 سوال اس عنوان کے مفہوم میں آتے ہیں، اور میں ان دونوں سوالات پر ترتیب وار اپنے خیالات پیش کروں گا۔ جہاں تک اس بحث کا تعلق ہے کہ اسلام کے ساتھ مسلمانوں کا طرز عمل آج کیا ہے، اور مسلمانوں کی زندگی میں اسلام کا کیا اثر پایا جاتا ہے اور کیا نہیں پایا جاتا، اور مسلمان اس کے بارے میں آج کیا رویہ رکھتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے یہ بالکل ناگزیر ہے کہ آپ اسلام اس زمانے میں سے پہلے اسلام پچھلے زمانے میں پر بھی ایک نگاہ ڈال لیں، اس لیے کہ ہم آج جو کچھ بھی ہے وہ گزشتہ کل کے نتیجے میں ہیں، اور جو کچھ آئندہ ہونے والے ہیں وہ آج جو کچھ حالت ہے اس کے نتیجے میں ہوں گے۔ لہٰذا اسلام کے بارے میں مسلمانوں کا آج جو رویہ ہے اسے سمجھنے کے لیے کل جو رویہ تھا اس کو سمجھنا ضروری ہے، تاکہ ہم یہ معلوم کریں کہ ہمارا آج کا رویہ کن تاریخی اسباب کی بنا پر ہے، اور اسی سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ مستقبل میں یہ رویہ کا صورت اختیار کر سکتا ہے۔ اس نقطۂ نظر سے اگر ہم ایک تاریخی جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم مسلمان اپنی تاریخ کے دوران میں 3 بڑے مرحلوں سے گزرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اس وقت ہم چوتھے مرحلے میں ہیں۔ پہلا مرحلہ انسانی تاریخ کا حیرت انگیز معجزہ۔ ہماری تاریخ کا سب سے پہلا مرحلہ وہ تھا جب اسلام کا آغاز ہوا۔ ایک شخص واحد اللہ تعالی کی طرف سے اس بات کے لیے مامور کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی توحید اور آخرت کے عقیدے اور رسالت کے اتباع کی بنیادوں پر انسانی زندگی کی تعمیر کے لیے کوشش کرے۔ اس ایک بندے حق نے 13 برس تک مکہ معظمہ میں اس دعوت کو خلق خدا کے سامنے پیش کیا، اور محض زبان ہی سے پیش نہیں کیا بلکہ اپنی زندگی کے ایک ایک عمل سے
اپنی حرکات و سکنات سے، اپنے رویے سے، اپنے برتاؤ سے، غرض اپنی ایک ایک چیز سے اس شخصیت کبریٰ نے اس بات کا مظاہرہ کیا کہ اسلام کس قسم کا انسان چاہتا ہے، کس قسم کے اخلاق بنانا چاہتا ہے، کس سیرت کا طالب ہے، کیا رویہ اس دنیا کی زندگی میں ایک ایسے شخص کا ہونا چاہیے جو اسلام کو مانے اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا اس کا مجسم نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے۔ اس دعوت کو سن کر اور اس نمونے کو دیکھ کر خلق خدا میں سے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوتے چلے گئے جنہوں نے پوری ایمانداری اور پورے خلوص اور پورے فہم اور پورے شعور کے ساتھ اس چیز کو اچھی طرح جان کر قبول کیا۔ ناسمجھی کے ساتھ کوئی ایک آدمی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں آیا، اور جب کوئی شخص خوب سوچ سمجھ کر آیا تو پھر اس نے اپنی زندگی کو ٹھیک ٹھیک اس سانچے کے مطابق ڈھال لیا جس سانچے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ دعوت چاہتی تھی کہ وہ ڈھلے۔ اس 13 برس کی مدت میں مکہ معظمہ میں جو لوگ اسلام لائے تھے ان میں سے ایک ایک آدمی کی زندگی میں عملاً وہ انقلاب رونما ہوا تھا جو اسلام حیات انسانی میں رونما کرنا چاہتا ہے، اور صرف یہی نہیں کہ ان کے اندر عملاً وہ انقلاب برپا ہوا تھا بلکہ اس انقلاب کے راستے میں جتنی داخلی اور خارجی طاقتیں مزاحم تھی ان سب کے ساتھ انہوں نے مجاہدہ کیا۔ کشمکش کی بڑی سے بڑی قربانیاں جو انسان کسی مقصد کے لیے دے سکتا ہے اس سلسلے میں انہوں نے دی، بڑے سے بڑے نقصانات برداشت کیے، اس لیے کہ ان کے نزدیک دنیا کی سب سے بڑی قدر وہ تھی جو اسلام کے ذریعے سے انہیں ملی تھی، اس کو وہ دنیا کی کسی اور چیز پر قربان کرنے کے لیے تیار نہ تھے، اور ہر چیز کو اس کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار تھے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ان کے اندر پوری طاقت کے ساتھ یہ جذبہ ابھر آیا تھا کہ جس نظریے حیات پر وہ ایمان رکھتے ہیں اسے دنیا میں غالب کر کے چھوڑیں گے، اور وہ جان کی بازی لگا کر بھی اس امکان کو ختم کر دینے پر تل گئے تھے کہ کوئی باطل نظریہ حیات ان پر غالب ہو۔ پہلی اسلامی ریاست۔ اس طرح 13 برس کی مختصر مدت میں مٹھی پر جان نثاروں کا جو گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا اسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ منتقل ہو گئے اور وہاں ایک بہت چھوٹی سی ریاست قائم کر دی جس کا رقبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معمولی قصبے کے رقبے سے زیادہ نہ تھا، جس کی آبادی مشکل اس وقت 6-7 ہزار ہوگی۔ اتنے چھوٹے علاقے میں ایک ریاست قائم ہوتی ہے اور وہ پورے عرب کو چیلنج کر دیتی ہے، ایک طرف پورا عرب ہے اور ایک طرف وہ چھوٹی سی ریاست۔ اس ریاست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی جاہلیت کے علی الرغم بالکل ایک نیا معاشرہ بنانا شروع کر دیا، اور چند سال کے اندر وہ نمونہ تیار کر کے سارے عرب کے سامنے رکھ دیا، جسے دیکھ کر ہر شخص علانیہ یہ معلوم کر سکتا تھا کہ اسلام انسانی تہذیب و تمدن کو کیا شکل دینا چاہتا ہے اور اس میں اخلاق کی کیسی روح جاری و ساری کرنا اس کے پیش نظر ہے۔ اسلام جس عدل کی دعوت دیتا ہے اس معاشرے اور ریاست میں وہ عملاً قائم کر کے دکھا دیا گیا ہے۔ اسلام جیسا پاکیزہ معاشرہ بنانا چاہتا ہے وہاں وہ بالفعل کر کے دکھا دیا گیا۔ اسلام معاشی زندگی میں جو اصلاح کرنا چاہتا ہے وہاں اس کو نافذ کر کے دکھا دیا گیا۔ غرض ہر وہ چیز جس کے لیے اسلام دعوت دیتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہاں عملاً قائم کر کے دکھایا تاکہ لوگ محض کانوں ہی سے نہ سنیں بلکہ آنکھوں سے دیکھ بھی لے کہ کیا ہے اسلام اور کیا ہے اس کی برکات اور کس طرح اسے عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ حیرت انگیز معجزہ۔ اب یہ انسانی تاریخ کا حیرت انگیز معجزہ ہے کہ 8 برس کی مختصر سی مدت میں ایک قصبے کی چھوٹی سی ریاست جو چند مربع میل اور چند ہزار انسانوں پر مشتمل تھی پورے عرب پر چھا گئی۔ صرف 8 برس کے اندر 10-12 لاکھ مربع میل کا پورا ملک مسخر ہو گیا، اور مسخر بھی اس طرح ہوا کہ لوگ محض ایک سیاسی نظام ہی کے تابع نہیں ہو گئے بلکہ ان کے نظریات تبدیل ہو گئے، ان کی قدریں بدل گئی، ان کے اخلاق بدل گئے، ان کے معاشرتی طریقوں میں عظیم الشان اصولی تغیر رونما ہو گیا، ان کی تہذیب اور ان کے تمدن کی روح اور شکل دونوں میں ایک ایسی انقلابی تبدیلی واقع ہوئی
جس نے عرب ہی کی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ کا رخ بدل ڈالا۔ ان کے افراد نے فردن فردن اور ان کی قوم نے بحث مجموعی سوچنے کا ایک نیا انداز، برتاؤ کا ایک نیا طریقہ اور زندگی کا ایک نیا مقصد اختیار کر لیا، جس سے وہ اپنی صدہ برس کی تاریخ میں کبھی آشنا نہ ہوئے تھے۔ صدیوں کی طوائف الملوکی ختم کر کے اس ملک کو ایک سیاسی نظام کے تحت لے آنا بھی کوئی چھوٹا کارنامہ نہ تھا، مگر اس سے ہزاروں درجہ زیادہ بڑا کارنامہ یہ فکری و اخلاقی اور تہذیبی و تمدنی انقلاب تھا۔ افسوس ہے کہ تاریخ نگاری کے ایک غلط طریقے نے اس عظیم تغیر کو محض غزوات کے نتیجے کی حیثیت سے پیش کر دیا، اور فرنگی مستشرقین نے اس پر خوب ڈھول پیٹا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلایا گیا ہے، حالانکہ وہ تمام لڑائیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی، ان میں مجموعی طور پر دونوں طرف کے بمشکل 1400 آدمی مارے گئے تھے۔ کسی کے پاس عقل ہو تو وہ خود غور کرے کہ اتنی کم خون ریزی کے ساتھ اتنا بڑا انقلاب کہیں تلوار کے بل پر بھی ہو سکتا ہے۔ اسلام کا عملاً قیام۔ دراصل اس عظیم تغیر کی وجہ کچھ اور تھی۔ جب مکہ معظمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے رہے، بہت کم لوگ اسے اور اس کے مضمرات کو سمجھ سکے۔ اس وقت صرف وہی لوگ اسے سمجھے جو بہت زیادہ اعلیٰ درجہ کا فہم و شعور رکھتے تھے، بڑا صاف اور بے قدورت ذہن رکھتے تھے، اور اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتے تھے کہ جاہلیت کے تمام تعصبات سے بالاتر ہو کر ایک حق بات کو محض حق ہونے کی بنا پر سمجھ بھی لے، مان بھی لے، عملاً اس کی پیروی بھی اختیار کر لے، اور پھر سردھڑ کی بازی لگا کر اس کی علمبرداری کے لیے بھی اٹھ کھڑے ہو۔ مگر جب ان صفات کی ایک مختصر سی جماعت تیار ہو گئی اور اس کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ایک اسلامی معاشرہ قائم کر دیا اور ایک آزاد اسلامی ریاست کی زمام اقتدار ہاتھ میں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پوری اصلاحی اسکیم کو اس معاشرے میں روب عمل لانا شروع کر دیا، تو حالات یکسر تبدیل ہو گئے۔ اب لوگوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہاں کیسا امن ہے، کیسی نیکی اور خدا ترسی ہے، کیسی راست بازی اور ایمانداری ہے، یہاں کیسی عدالت ہوتی ہے، یہاں کس طرح اونچ نیچ برابر کی گئی ہے، یہاں کیسے اخوت و مساوات قائم کی گئی ہے، یہاں کس طرح معاشی زندگی کی مشکلات اور الجھنوں اور خرابیوں کو رفع کیا گیا ہے، یہاں کتنا پاکیزہ اور کتنا ستھرا اور کس قدر اعلیٰ درجہ کا معاشرہ تیار کیا گیا ہے جو تمام اخلاقی گندگیوں سے پاک ہے۔ اب آنکھیں رکھنے والے انسانوں کے لیے یہ ممکن نہ رہا کہ وہ اس روشنی کا انکار کر دے جس سے وہ علانیہ اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ وہ زمانہ جاہلیت کے حالات کو بھی دیکھ چکے تھے، جب انسان کو انسان کھائے جاتا تھا، جب قتل و غارت کا بازار گرم تھا اور لوگ شراب، زنا، جوئے، چوری، ڈاکے اور ہر طرح کے اخلاقی فساد میں غرق تھے، اور اب اس امن، اس انصاف، اس نیکی اور شرافت اور اس اخلاقی طہارت کو بھی ان کی آنکھیں دیکھ رہی تھی، جس کے نور سے مدینے کی اسلامی ریاست کا سارا ماحول جگمگا رہا تھا۔ اس کے بعد بہت ہی کم لوگ ایسے رہ گئے جن کی آنکھیں پھوٹی ہوئی تھی اور جنہیں جاہلیت کی تاریکی ہی پسند تھی۔ ان کو چھوڑ کر وہ سب لوگ اس صداقت کے قائل ہوتے چلے گئے جو اس کا راستہ روکنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کٹ کٹ کر لڑ چکے تھے۔ خالد ابن ولید قائل ہوئے، اکرمہ ابن ابی جہل قائل ہوئے، عمرو بن عاص قائل ہوئے، حتیٰ کہ ابو سفیان اور ہند جگر خور تک نے مان لیا کہ جس دعوت کے ثمرات و نتائج یہ کچھ ہے وہی حق ہے، اس لیے کہ اب انہوں نے چلتے پھرتے حق کو دیکھ لیا تھا۔ اب اسلام محض ایک تخیل نہ تھا جو محض ایک دعوت کی صورت میں ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہو، بلکہ وہ اسے زمین پر کام کرتے ہوئے اور انسانی زندگی میں اپنے عملی نتائج کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ انقلاب انگیز نتائج۔ اس انقلاب کا نتیجہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ایک پوری قوم ایسی تیار کر دی جس کی اجتماعی زندگی میں پورا کا پورا اسلام نافذ تھا، جس کے عقائد اور افکار و نظریات اسلامی تھے، جس کا مذہب خدائے واحد کے سوا کسی دوسرے کی بندگی اور پرستی سے آلودہ نہ تھا، جس کی انفرادی سیرتیں اور اجتماعی اخلاق جاہلیت سے پاک ہو کر اسلام کے سانچے میں ڈھل چکے تھے، جس کا تمدن اسلامی تہذیب و تمدن کا نمونہ تھا،
اور جس کی ریاست کا پورا نظام اسلام کے قوانین پر چل رہا تھا۔ یہ پوری قوم اسلام کے لیے جینے اور اسلام کے لیے مرنے پر تیار ہو گئی۔ دنیا میں خدا کا کلمہ بلند کرنے کو اس نے اپنا قومی نصب العین بنا لیا، اور اس کی ریاست کا مقصد وجود ہی یہ قرار پا گیا کہ جہاں اسے اقتدار حاصل ہے وہاں اسلام کے اصولوں پر زندگی کا نظام چلائے، اور جہاں اسے اقتدار حاصل نہیں ہے وہاں اسلام کی دعوت پھیلائے۔ اس طرح دنیا میں ایک پوری قوم ایسی تیار ہو گئی جو خود اسلام پر عامل تھی، اور روئے زمین پر اسلام پھیلانا اس کا قومی مشن تھا۔ ایک مکمل ریاست ایسی وجود میں آ گئی جو ایک طرف اپنے داخلی نظام میں اسلام کے اصولوں کا پورا عملی مظاہرہ کر رہی تھی، اور دوسری طرف وہ ساری دنیا میں اسلام کی علمبردار تھی۔ ایسی ایک قوم اور ایسی ایک ریاست بن جانے کے بعد جس طرح خلافت راشدہ کے زمانے میں اسلام پھیلا ہے، اس کے لیے تاریخ میں انفجار، ایکسپلوژن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جیسے کوئی بم پھٹتا ہے۔ اس طرح اسلام دنیا میں پھیلنا شروع ہو گیا، اور چند سال کے اندر وہ دیکھتے دیکھتے افغانستان اور ترکستان سے لے کر شمالی افریقہ تک ایک سیل رواں کی طرف پھیلتا چلا گیا۔ یہ حیرت انگیز انفجار آخر کس چیز کا نتیجہ تھا؟ آج بھی آپ جا کر دیکھ لیجئے کہ عرب کے لوگ کتنے کچھ تنومند ہیں۔ یہ بھی دیکھیے کہ عرب کی سرزمین میں کتنے کچھ ذرائع وسائل ہیں۔ تیل کا ذکر نہ کیجئے، وہ تو اب برآمد ہوا ہے، اسے چھوڑ کر دیکھیے کہ وہاں کیا دھرا ہے۔ یہ بھی دیکھیے کہ عربوں کی تعداد کتنی ہے۔ شاید اس وقت جزیرۃ العرب کی آبادی 1 کروڑ سے بھی کم ہے، اور خلافت راشدہ کے زمانے میں یقیناً بہت کم ہوگی۔ ایسی ایک قوم کا اتنے بڑے رقبے زمین پر یوں اچانک حاوی ہو جانا در حقیقت مادی طاقت میں برتری کا نتیجہ نہ تھا۔ اصل چیز جس نے دنیا کو مسخر کیا وہ پوری مسلمان قوم کا اور اس کے ایک ایک مسلم فرد کا وہ رویہ تھا جو صلح اور جنگ اور مفتوح علاقوں کے نظم و نسق اور مفتوح آبادیوں کے ساتھ برتاؤ میں ظاہر ہوتا تھا۔ ایران اور روم کی سلطنتوں کے ماتحت جو لوگ رہتے تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے کیا مانا کبھی اپنے تصور میں بھی وہ گورنر نہ دیکھے تھے جو سڑکوں پر پیدل چلے، عام آبادیوں میں عام انسانوں کی طرح رہے، ہر وقت اپنے دروازے ان لوگوں کے لیے کھلے رکھے جنہیں کسی مدد کی ضرورت ہو، اور جس آدمی کو بھی کوئی تکلیف پہنچے وہ ان کا دامن پکڑ کر کہہ سکے کہ مجھے یہ شکایت ہے، اس کو رفع کیجیے۔ انہوں نے کبھی خواب میں بھی ایسے گورنر دیکھے تھے، اور نہ وہ سوچ سکتے تھے کہ دنیا میں ایسے بھی گورنر ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب اس مسلم معاشرے نے ان ممالک میں داخل ہو کر ایسے گورنر لوگوں کو آنکھوں سے دکھا دیے تو آخر کتنے لوگ ایسے ہو سکتے تھے جو اندھے تعصب میں مبتلا ہو کر اس اخلاقی برتری کو تسلیم نہ کرتے۔ ان کی فوجوں نے دنیا کے سامنے یہ نمونہ پیش کیا کہ ایک مفتوح شہر میں وہ داخل ہوتی ہے، دونوں طرف بالا خانوں پر بنی ٹھنی عورتیں ان کے گزرنے کا تماشا دیکھنے کھڑی ہے، مگر ایک سپاہی بھی آنکھ اٹھا کر کسی بالا خانے کی طرف نہیں دیکھتا۔ پوری فوج گزر جاتی ہے اور اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اوپر عورتیں کھڑی ہے۔ یہ مفتوح لوگ صدیوں سے جو کچھ دیکھتے چلے آ رہے تھے، اور ان کے باپ دادا نے جو قصے ان کو سنائے تھے وہ تو یہ تھے کہ جب کوئی فاتح فوج کسی بستی میں داخل ہوتی ہے تو اس کی ایک عورت کا بھی دامن عصمت تار تار ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ اب یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ فوج ان لوگوں کے دل نہ جیت لیتی جو علاقوں پر علاقے فتح کرتی ہے، مگر کہیں کسی کی عزت و آبرو پر ہاتھ نہیں ڈالتی۔ ان نئے فاتحوں نے اخلاق کا یہ نرالا کرشمہ بھی دکھایا کہ اگر دشمن کے دباؤ سے کبھی کوئی جیتا ہوا علاقہ انہیں چھوڑنا پڑ گیا تو وہ نظم و نسق کے لیے عوام سے جو ٹیکس انہوں نے وصول کیے تھے وہ سب یہ کہہ کر انہیں واپس کر دیے کہ یہ ٹیکس ہم نے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے وصول کیے تھے، اب چونکہ ہم اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکتے اس لیے تمہارا روپیہ واپس کرتے ہیں۔ لوگ اس وقت تک جن حکمرانوں سے واقف تھے ان کا حال یہ تھا کہ اگر انہیں کبھی کوئی علاقہ چھوڑنا پڑ جاتا تھا تو لیا ہوا روپیہ واپس کرنا تو درکنار، جو کچھ لوگوں کے پاس ہوتا تھا وہ بھی لوٹ کر چلتے بنتے تھے۔ یہ اولیاء اور انبیاء کا سارا اخلاق کسی حاکم گروہ میں دیکھنے کی کسی کو توقع نہ تھی کہ وہ سیاست اور ملکداری میں اس امانت و دیانت سے کام لے گا۔ طاقت کا اصلی راز یہ تھی وہ اصل طاقت جس سے ابتدائی دور کے مسلمانوں نے دنیا کے ایک بڑے حصے کو مسخر کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی تلواروں نے جتنا کام کیا اس سے کہیں زیادہ کام ان کے اخلاق و کردار نے کیا۔
چونکہ ایک ایک آدمی پورے شعور کے ساتھ اسلام کو سمجھ کر ایمان لایا تھا اور سمجھنے کے بعد پھر اس کے مطابق اس نے اپنی سیرت بنا لی تھی۔ اس لیے جس حیثیت میں بھی انہوں نے کام کیا اس میں اسلام کی صحیح نمائندگی کی، اور اس کی وجہ سے دنیا کی کوئی طاقت ان کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکی۔ ان کی تلوار کی کاٹ سے پہلے ان کے اخلاق کی کاٹ لوگوں کے دلوں کے اندر اتر چکی ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے جو علاقے انہوں نے فتح کیے وہاں کی آبادی ان کی سیاسی غلام نہیں بنی بلکہ ان کی مرید اور معتقد بن گئی۔ اس نے ان کا مذہب اختیار کر لیا، ان کی تہذیب قبول کر لی، حتیٰ کہ ان کی زبان بھی قبول کر لی۔ آج وہ مفتوح آبادی اپنے ان فاتحوں کو اپنا ہیرو اور اپنا مقتدی مانتی ہے، اور اپنی ہی قوم کے کافر اسلاف کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا دنیا میں کبھی تلوار بھی یہ کرشمہ دکھا سکتی ہے؟ یہ ہماری تاریخ کا پہلا مرحلہ تھا۔ میرے پیش نظر اس وقت اس کی تفصیلات بیان کرنا نہیں ہے۔ اپنے موضوع کے لحاظ سے دراصل جو بات میں آپ کی ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس مرحلہ آغاز میں اسلام کو دنیا کے بڑے حصے پر جو زبردست غلبہ حاصل ہوا تھا وہ صرف اس چیز کا نتیجہ تھا کہ ایک پوری قوم نے بحثیت مجموعی اس کو شعور اور اخلاص کے ساتھ اپنا لیا تھا۔ اس کے افراد کی سیرتوں میں اور اس کے اجتماعی کردار میں اسلام کا ٹھیک ٹھیک عملی مظاہرہ ہونے لگا تھا، اور ایک ایسی ریاست وجود میں آ گئی تھی جو خدا کا کلمہ بلند کرنے کو اپنا نصب العین قرار دے کر اپنے تمام ذرائع و وسائل اس پر لگا دینے کے لیے تیار تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسلام کو ابتدائی میں وہ پرزور حرکت مومنٹم ملی جس کے اثرات 1300 برس گزر جانے پر بھی آج تک چل رہے ہیں۔ اس گئی گزری حالت میں بھی آپ دیکھ لیں، آج بھی مسلمان قوم پر تاریخ کے اس ابتدائی مرحلے کا ٹھپا موجود ہے۔ ایک مسلمان خواہ کتنا ہی بگڑا ہوا ہو اور کتنے ہی اس کے اخلاق خراب ہو چکے ہو، مگر جب بھی آپ اس کو ٹٹول کر دیکھیں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے سامنے اگر کوئی مطبع نظر ہے تو وہی سوسائٹی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں تھی۔ اس مطبع نظر کو وہ کبھی نہیں بول سکتا۔ وہ گویا ایک آفتاب ہے جو ہر وقت اس کے سامنے چمک رہا ہے اور وہ اس سے نگاہ سے اوجھل نہیں ہونے دیتا۔ ہر مسلمان آج بھی اسی مثالی دور کو اپنے لیے نمونہ سمجھتا ہے، اسی کا گرویدہ ہے اور اسی کو پھر ایک دفعہ دیکھنے کی تمنا دل میں لیے ہوئے ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد سے آج تک دنیا میں اسلام برابر پھیلتا چلا گیا ہے اور روئے زمین کا کوئی گوشہ ایسا نہیں رہا جس میں وہ نہ پہنچا ہو۔ اس کی یہ ساری توسیع اس کے باوجود ہوتی رہی ہے کہ ہمارے اندر عیاش عمرہ بھی موجود رہے، ہم میں ظالم حکمراں بھی موجود رہے اور ہماری قوم میں بد کردار لوگوں کی بھی کمی نہیں رہی۔ ایک مدت دراز سے ہم کوئی مثالی قوم نہیں ہے جس کی کشش دنیا کو اپنی طرف کھینچے۔ اس کے باوجود اسلام دنیا میں پھیلتا رہا ہے اور آج بھی پھیل رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے نمونہ کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ دراصل لوگ یہ سمجھتے ہوئے اسلام قبول کر رہے ہیں کہ اصل اسلام وہ ہے جس کا نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلفاء اور اصحاب نے پیش کیا تھا۔ اسی کو لوگ حق سمجھتے ہیں اور اسی کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ پھر مسلمانوں میں آج تک خیال اور عمل اور سیرت و اخلاق کی جو بھلائی بھی پائی جاتی ہے وہ سب اسی ابتدائی دور کے باقی ماندہ اثرات ہیں جو 13 صدیوں کے بعد بھی اپنا کام کیے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہماری تاریخ کا وہ مرحلہ ایسا نہ تھا کہ اس کا ٹھپا بالکل ضائع ہو چکا ہو اور اس کے اثرات ختم ہو چکے ہو۔ نہیں، آج بھی اسلام کے اندر جو حرکت پائی جاتی ہے وہ ساری کی ساری اسی تحریک کے نتیجے میں پائی جاتی ہے۔ دوسرا مرحلہ، دور ملوکیت اور اس کے تہذیبی اثرات۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے کو لیجئے۔ ہماری تاریخ کا یہ دوسرا مرحلہ اس وقت سے شروع ہوا جب اسلام نہایت تیزی کے ساتھ دنیا کے طول و عرض میں پھیل گیا اور اتنی کثیر تعداد میں خلق خدا مسلمان ہوئی کہ ابتدائی شعوری مسلمانوں کے لیے اتنی بڑی تعداد کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا مشکل ہو گیا۔ باوجود اس کے کہ بہترین اخلاق کے لوگ موجود تھے اور ان کی زندگی اور ان کے سیرت و کردار اور اعمال کو دیکھ کر ہی لوگ اسلام کے گرویدہ ہو کر دین حق کو قبول کر رہے تھے، اور یدخلون فی دین اللہ افواجا کا منظر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے علانیہ موجود تھا۔ لیکن اس کا امکان نہیں تھا کہ یہ لاکھوں کروڑوں آدمی جو اسلام کے دائرے میں آ رہے تھے ان سب کی زندگی میں بھی ویسا ہی انقلاب پیدا کیا جا سکتا
جیسا کہ ابتدائی اسلام میں رونما ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ مسلمانوں کی آبادی میں ایسے مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی چلی گئی جو صحیح معنوں میں پورے مسلمان ہوتے، اسلام کو سمجھے ہوتے اور ان کی زندگی ٹھیک اسلام کے مطابق ہوتی۔ ایک طرف تو ایسے لوگوں کی تعداد نسبتاً کم ہوتی چلی گئی جو پوری طرح اسلام کا فہم رکھتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہوتے، اور دوسری طرف ان لوگوں کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی گئی جو اگرچہ اسلام کے معتقد ہو کر آئے تھے اور انہوں نے اسلام کو ایمانداری سے قبول کیا تھا، مگر ان کے کریکٹر اور ان کی سیرت و کردار ٹھیک اسلام کے سانچے میں نہ ڈل سکے، اور جن کو دین کا پوری طرح فہم اور اس میں تفقہ حاصل نہیں تھا، اس چیز کے نتیجے میں ایک انقلاب رونما ہوا، اور وہ انقلاب اس شکل میں رونما ہوا کہ خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی۔ ملوکیت کی کامیابی کے وجوہ۔ خلافت کے ملوکیت میں تبدیل ہونے کے بہت سے اسباب بیان کیے جاتے ہیں، لیکن میرے نزدیک اصل وجہ یہی تھی کہ مسلم معاشرے میں اسلام کا فہم رکھنے والے مسلمان بہت ہی کم ہوتے گئے، اور ایسے مسلمان جو ٹھیک اسلام کے مطابق سیرت و کردار رکھتے ہو، ان کی تعداد روز بروز کم سے کم تر ہوتی گئی، اور اس کے برعکس ایسے لوگوں کی تعداد جو اسلام کا زیادہ فہم نہیں رکھتے تھے اور جن کے سیرت و کردار پوری طرح اسلامی تعلیمات کے مطابق نہ تھے، اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ ان کی ناسمجھی اور نادانی کے اثرات سے مسلم معاشرے کو بچایا نہیں جا سکتا تھا، نیز ان کی اخلاقی کمزوریوں کے اثرات سے بھی مسلم معاشرہ محفوظ نہیں رہ سکتا تھا۔ اس چیز کے نتیجے میں خلافت کی جگہ ملوکیت آ گئی۔ یہ مرحلہ کئی صدیوں تک ہماری تاریخ میں رہا ہے۔ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس تقریر میں اس مرحلے کے تمام اثرات اور اس کے اندر جو کار فرما عوامل تھے ان سب کا تفصیل سے ذکر کروں۔ میں اس وقت صرف 4-5 بڑے اہم نتائج کو بیان کرتا ہوں جن کا ٹھپا ہمارے آج کے حالات پر بھی نظر آتا ہے۔ ہمارے حال کے اندر اس ماضی کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ انتشار قیادت۔ ملوکیت کا سب سے پہلا اور بنیادی نقصان یہ ہوا کہ مسلم ملت کی قیادت 2 حصوں میں بٹ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم کے عہد میں مسلم ملت کی قیادت ایک مرکز پر جمع تھی، غرض ہر شعبہ میں خواہ وہ روحانی ہو یا اخلاقی، علمی و فکری ہو یا سیاسی، یہ سب قیادتیں ایک مرکز میں مرکوز تھی۔ ایک ہی جگہ سے مسلمانوں کے سیاسی معاملات بھی چلائے جا رہے تھے، ان کی عدالت کا انتظام بھی ہو رہا تھا، ان کی مملکت کا نظم و نسق بھی چلایا جا رہا تھا، ان کی فوجیں بھی لڑائی جا رہی تھی، اور وہی لیڈر جو یہ سارا کام کر رہے تھے وہی مسلمانوں کے اخلاقی رہنما بھی تھے، وہی ان کے ذہنی رہنما بھی تھے، وہی ان کے روحانی پیشوا بھی تھے۔ یہ پوری کی پوری لیڈرشپ یکجا تھی۔ لیکن ملوکیت کا دور جب آیا تو لیڈرشپ کے اندر ایک تقسیم رفت واقع ہو گئی اور وہ متفرق ہو گئی۔ اب جہاں تک فرما رواؤں کا تعلق تھا وہ صرف سیاسی لیڈر تھے، اور جہاں تک کہ مسلمانوں کی اخلاقی اور ذہنی اور روحانی لیڈرشپ کا تعلق تھا وہ علماء، فقہا اور صوفیہ کی طرف منتقل ہو گئی۔ فقہا مسلمانوں کے دینی، اخلاقی اور روحانی رہنما بنے اور بادشاہ مسلمانوں کے سیاسی معاملات کے رہنما بنے۔ ان 2 قسم کی قیادتوں کی علیحدگی بجائے خود ایک فتنہ اور مصیبت تھی، اس کے برے اثرات پڑنے ناگزیر تھے۔ اس پر مزید یہ صورت پیش آئی کہ سیاسی لیڈرشپ اپنی عین فطرت کے لحاظ سے اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں دخل دے اور زندگی کے ہر پہلو پر اپنا سکہ جمائے۔ چنانچہ سیاسی لیڈرشپ نے دینی اور اخلاقی شعبوں پر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش شروع کر دی۔ علماء، فقہا اور صوفیہ کے لیے اس بات کا تسلیم کرنا کسی طرح ممکن نہیں تھا کہ وہ دین اور اخلاق کے معاملات میں ان لوگوں کی ایسی مداخلت کو برداشت کریں کہ جس سے دین کا حلیہ ہی بگڑ جائے، فکر اسلامی کے اندر تغیر واقع ہو جائے اور مسلمان کے اخلاقی اصول تبدیل ہو جائے۔ وہ بہرحال اس کے لیے تیار نہیں ہو سکتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ 2 قسم کی قیادتیں ایک دوسرے سے متغیر ہوتی گئی اور ان کے درمیان تعاون کے بجائے کشمکش شروع ہو گئی، جو اسلام کے عصر حاضر کی پوری تاریخ میں نظر آتی ہے۔ بلا شبہ ہمارا دور ملوکیت بھی دنیا کی دوسری قوموں کے ادوار ملوکیت سے بہت بہتر رہا ہے۔
गो मलूकियत अपने जल्ब में बहुत सी खराबियां लाई, लेकिन फिर भी हमारी तारीख में वो तारीख दौर कहीं नजर नहीं आता जो दूसरी अक़वाम की तारीख में सबसे नुमाया हैसियत रखता है। बल्कि मैं इस बात की दाद देता हूँ कि मुसलमानों की तारीख में इतने साले बादशाह गुजरे हैं कि दुनिया की किसी और कौम ने इतने साले बादशाह पैदा नहीं किए। लेकिन इस मलूकी निज़ाम में जो साले अफराद गुजरे हैं उनको दिल खोल कर खिराज तहसीन अदा करने के बावजूद मैं ये कहूँगा कि मजमूई तौर पर इस निज़ाम के लाजमी और फितरी नताइज और असरात नुकसानदेह थे। इसका नतीजा ये हुआ कि हुकूमत इस्लाम की अलमबरदारी से दस्तबरदार हो गई। अमलन वो इस्लाम का कलमा बुलंद करने वाली रही और उनका काम बड़ी हद तक ममालिक फतह करना और खिराज वसूल करना रह गया, और बाला आखिर इसका नतीजा वो हुआ जो आज अपनी मौजूदा हालत में हम देखते हैं। आज आप में से बहुत से लोग उन इलाकों से हिजरत करके यहाँ आए हुए हैं जिन इलाकों में 800 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही। दिल्ली और उसके नवा के इलाके, ये मशरकी पंजाब का इलाका, ये यूपी का इलाका, दक्षिण का इलाका, ये वो इलाके हैं जहाँ सदियों मुसलमानों के हाथ में हुकूमत रही। अगर ये हुकूमत इस्लाम की अलमबरदार होती और अपना नस्बुल आइन ये समझती कि दुनिया में इस्लाम को फैलाया जाए तो आज आपको इन इलाकों से हिजरत करने की नौबत न आती। आप यहाँ इस वजह से बैठे हुए हैं कि इन हुक्मरानों ने बहसीत मुस्लिम हुक्मरान के अपने फरीजे को अंजाम नहीं दिया। इसका एक और नतीजा ये हुआ कि इस्लाम जो कुछ भी फैला वो उलमा और सूफिया की कोशिशों से फैला। हुक्मरानों का न सिर्फ ये कि उसके फैलने में कोई दखल नहीं था, बल्कि हुक्मरानों का ये रवैया बिलअमूम उसके फैलने में माने ही था। हुक्मरानों ने अपने जुल्म सितम से, अपने जबर से, अपनी ज़्यादतियों से, अपनी अय्याशियों से, अपने बुरे अखलाक के मुजाहिरात से इस्लाम के खिलाफ नफरत ही पैदा की। इस्लाम के लिए रगबत पैदा करने वाले काम कम ही किए। ऐसे हुक्मरान जो बिलाशुबा सालिह थे, मैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ, लेकिन बहसीत मजमूई बादशाही निज़ाम ने क्या खिदमत अंजाम दी वो आपके सामने है। खुसूसियत से इन बादशाहों ने जिन पर इब्तिदाई तहरीक के असरात बराए नाम ही रह गए थे। तालीम और तरबियत की कमी। हकीकत यह है कि जो कुछ भी इस्लाम फैला है वो उलमा और सूफिया और नेक सिफत बुजुर्गों की बदौलत ही फैला है। लेकिन ये हजरात यही तो कर सकते थे कि लोगों को अपनी गुफ्तार और किरदार से मुतासिर करे, उन्हें हक पर चलने की हिदायत दे, अपनी आला दर्जे की पाकीज़ा जिंदगियों से, अपने मवाइज से खुदा के बंदों के सामने सही राह अमल वाज़ह करे। लेकिन उनके बस में ये तो नहीं था कि वो लाखों बंदगाने खुदा जो इस्लाम कबूल कर रहे थे उनकी तालीम और तरबियत का भी बंदोबस्त कर सकते। ये काम हुकूमत के करने का था, लेकिन हुकूमत को इस काम से कोई दिलचस्पी न थी। अगर एक हुकूमत ऐसी मौजूद होती जो इस मामले में उनके साथ ताउन करती, और वो कम अज कम यही करती कि जिन लोगों को वो इस्लाम के दायरे में अपनी शख्सी कोशिशों से ला रहे थे उनकी तालीम और तरबियत का बड़े पैमाने पर इंतजाम कर देती, तो कैफियत ही दूसरी होती। लेकिन यहाँ हुआ ये कि एक मर्द खुदा उठता है और वो अपनी पाकीज़ा जिंदगी और आला सीरत और किरदार का नमूना पेश करता है। अवामुन नास उसे देखकर मुतासिर होते हैं, उस दावत के लिए उनका दिल नरम हो जाता है जिससे वो शख्स पेश कर रहा है। वो आगे बढ़कर खुद कहते हैं कि हमें भी इस दीन में दाखिल कर लीजिए जिसकी बदौलत ये अखलाक और ये आला दर्जा की जिंदगी आपको हासिल हुई है। वो शख्स और उस जैसे सदा अफराद लोगों को कलमा पढ़वाते हैं, उनका नाम तब्दील करवाते हैं, उनको इस्लामी जिंदगी के जरूरी आदाब व अंदाज सिखाते हैं। इससे जायद वो बेचारे क्या कर सकते थे। इसके बाद मुसलमान हुकूमतों को अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस के हुकूमतों ने इस मामले में अपने फर्ज को महसूस नहीं किया। मिल्लत के मुखय्यर हजरात ने अपने अपने जमाने में बेशक औकात कायम करके इस मामले में कुछ इंतजाम किए। उन्होंने मदारिस कायम किए और अपनी हद तक तालीमी सहूलतों के फराहम करने की कोशिश की, लेकिन जब तक कि हुकूमत इस मामले में अपनी जिम्मेदारी महसूस न करती और आम आबादी की तालीम की फिक्र न करती, उस वक्त तक जाहिर है कि वो लोग भी जो इस वक्त तक इस्लाम कबूल कर चुके थे उनको पूरी तरह अमली तौर पर मुसलमान बनाना और उनको जाहिलियत की रस्मों से निकालना मुमकिन न था। आज आप जिस हाल में हैं, इस हालत में भी वो ठप्पा पाया जाता है जो उस मरहले का है। आपकी आम आबादियों में करोड़ों मुसलमान हैं जिनमें आप देखते हैं कि कितनी जहालत की रस्में हैं।
کس قدر اسلام کے شعور سے لوگ خالی ہے، مسلمان ہوتے ہوئے کتنی ہندویت لوگوں میں ہے اور کتنی بدھ مذہب کے اثرات لوگوں کی زندگیوں میں ہیں، اور کتنا کچھ انہوں نے اسلام سے قبل جو کچھ وہ تھے اس زمانے کی سوسائٹی کے کتنے کچھ اثرات انہوں نے اپنے اندر رکھ چھوڑے ہیں۔ آج بھی آپ کی زندگی کے اندر اس کا ٹھپا موجود ہے، یعنی آپ کا جو آج ہے وہ کل کے نتائج میں ہے۔ عصبیتوں کا فروغ۔ پھر اس دور کی خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ رونما ہوئی کہ مسلمانوں کے اندر نسلی، قبائلی اور وطنی عصبیتیں ابھرنی شروع ہوئی۔ یہ بیماری بنو امیہ کے زمانے میں رونما ہو چکی تھی اور اس کے بعد برابر مسلم سوسائٹی میں ایک وبا کی طرح پھیلتی رہی ہے۔ بار بار جیسے تعاون اور ہیضے کی وبائیں پھوٹتی رہی ہے، اس طرح سے نسلی، قبائلی، علاقائی اور جغرافیہ عصبیتیں مسلمانوں کے اندر اٹھتی رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی سلطنتیں اس پہاڑ سے ٹکراتی تھی۔ بنی امیہ کا خاتمہ اسی وجہ سے ہوا ہے۔ عرب قبائل کی داستانوں میں یہی چیز ملتی ہے۔ اندلس میں بنی امیہ کا خاتمہ، حتیٰ کہ مسلمانوں کا خاتمہ بھی اسی کی بدولت ہوا۔ مغل امپائر جو اسی ملک میں رہی ہے، اس کا خاتمہ بھی اسی چیز سے ہوا۔ دکن میں مسلمان ریاستوں کا خاتمہ اسی کی بدولت ہوا۔ جس جگہ بھی آپ دیکھیں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کی تباہی میں اور بڑی بڑی مسلمان حکومتوں کے تباہ ہو جانے میں بہت بڑا دخل اس بات کا ہے کہ مسلمان باوجود اس کے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ اسلام پر جمع کر کے بھائی بھائی بنایا تھا، یہ اس سبق کو بار بار بھولتے رہے اور بار بار ان کے اندر یہ احساس ابھرتے رہے ہیں کہ فلاں پٹھان ہے، فلاں مغل ہے اور فلاں فلاں علاقے کا رہنے والا ہے۔ انہی چیزوں نے مسلمانوں کو خراب کیا اور یہ ملوکیت کی خرابیوں میں سے ایک خرابی ہے۔ اس ملوکیت کے دور میں خود بادشاہوں نے اس طرح عصبیتوں سے ناجائز فائدے اٹھائے ہیں۔ بنی امیہ کے مقابلے میں بنی عباس کی تحریک اٹھی اور انہوں نے ایرانیوں کو عربوں کے مقابلے میں ابھارا۔ خود انہوں نے عصبیتوں کو ہوا دے کر اپنے لیے استعمال کیا، اپنی بادشاہت قائم کرنے کے لیے۔ اس طرح مسلمانوں کے لیے یہ عصبیت عظمیٰ اسی زمانے میں پیدا ہو چکی تھی اور اپنی آج کی زندگی میں بھی آپ اس کے اثرات دیکھتے ہیں۔ اس وقت آپ اسلام کے نام پر جمع ہوتے ہیں تو آپ کو وہ فتح مبین حاصل ہونی ہے جو آپ کو قیام پاکستان کے وقت حاصل ہوئی تھی، لیکن جب آپ کو فتح مبین حاصل ہو چکتی ہے تو پھر اس کے بعد آپ کو یاد آنا شروع ہو جاتا ہے کہ فلاں پٹھان ہے، فلاں بنگالی ہے، فلاں سندھی ہے اور فلاں بلوچی، اور یہ شامت آنے کی علامت ہے۔ آپ کی پوری تاریخ اس بات کو بتا رہی ہے اور آپ کے کل کے اندر جو کچھ ہوا تھا اس کا ٹھپا آپ کے آج کے اوپر بھی موجود ہے۔ نفس پرستی۔ اس طرح ایک اور بیماری جو اس زمانے میں پیدا ہوئی اور پھر برابر بڑھتی چلی گئی وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے تمام وفاداریاں ختم ہو گئی اور صرف اپنی ذاتی وفاداری اور اپنے کنبے کی وفاداری رہ گئی۔ اسلام نے پہلے ساری وفاداریاں نکال دی تھی، قوم، رنگ، وطن اور زبان، ان ساری وفاداریوں کو اسلام ختم کر چکا تھا، اور اس نے نہ صرف ایک خدا، اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی وفاداری مسلمانوں کو دی تھی جن کے اوپر اس کا پورا کیریکٹر تعمیر ہوتا تھا، لیکن ملوکیت کے دور میں یہ چیز آہستہ آہستہ کمزور ہوتی چلی گئی، اور جب یہ وفاداری بھی جو ان کے کیریکٹر کی بنیاد تھی ان کے اندر ڈھیلی ہونی شروع ہو گئی تو ظاہر بات ہے کہ خود غرضی کے سوا باقی کیا رہ جاتا۔ جب ایک آدمی کو کوئی اعلیٰ تر وفاداری نہ ملے تو وہ کسی اعلیٰ تر مقصد کے لیے قربانی نہیں کرتا، پھر وہ جو کچھ کرتا ہے اپنی ذات اور برادری اور اپنے کنبے کے لیے کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے اندر بھی کرائے کے سپاہی، مرسنرائز پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ کرائے کے سپاہی، کرائے کے ایڈمنسٹریٹر، جس کا جی چاہے کچھ ٹکوں کے عوض ان کی خدمات سے فائدہ اٹھا لے۔ گویا ان کی حیثیت یہ ہو گئی کہ کوئی پالتو درندہ ہے کہ اس کو کھانے کو دو اور جس پر چاہو لشکار دو، دوڑ کر لپک جائے گا۔ خود اپنے ملک کی تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ پہلے کتنے بڑے پیمانے پر ہماری قوم کرائے کے سپاہی مختلف حکومتوں کو فراہم کرتی رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مرہٹہ ریاست جو مسلمانوں کی جان و مال، آبرو اور دین کی دشمن تھی اور جس سے ان کی کوئی چیز بھی محفوظ نہ تھی، اس ریاست کے اندر مسلمان فوج موجود تھی۔
ان کے گولا انداز مسلمان تھے، ان کی توپیں چلانے والے مسلمان تھے۔ ان کے بعد انگریز آئے اور یہی سے انہوں نے کرائے کے سپاہی فراہم کیے اور یہی کے سپاہی سے انہوں نے اس ملک کو فتح کر لیا۔ ان کو باہر سے بہت زیادہ فوج نہیں لانی پڑی، یہی ان کو ملک فتح کرنے والے بھی مل گئے اور یہی سے مفتوح ملک کا انتظام چلانے والے بھی مل گئے۔ کسی کے اندر یہ احساس نہ تھا کہ ہم کس کے لیے کس ملک کو فتح کر رہے ہیں اور کس کے لیے کس ملک کا نظم و نسق چلانے کو تیار ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ساری وفاداریاں ختم ہو چکی تھی۔ ایک آخری وفاداری اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دین کی تھی، اس کو بھی ختم کر دیا گیا تھا۔ آخر کار جو چیز باقی رہ گئی وہ صرف نفس کی وفاداری تھی، اور نفس کی وفاداری ہی آدمی کو ایسے کاموں پر آمادہ کر سکتی ہے۔ اس طرح سے آخر کار فلپائن سے لے کر مراکش تک تمام مسلمان ریاستیں ختم ہوتی چلی گئی اور مغربی استعمار ان کے اوپر مسلط ہو گیا۔ اس مغربی استعمار کا آپ کے اوپر تسلط کوئی حادثہ نہیں ہے، کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے، در حقیقت اس کے گہرے تاریخی اسباب ہیں۔ یہاں موقع نہیں کہ میں تمام تاریخی اسباب کا جائزہ لوں، مختصراً آپ کے سامنے نقشہ رکھ رہا ہوں کہ اس دوسرے مرحلے میں کیا اسباب تھے کہ جن کی بنا پر آپ تیسرے مرحلے میں داخل ہوئے، اور وہ تیسرا مرحلہ یہ تھا کہ تمام مسلمان قومیں بلا استثناء مغربی استعمار کا شکار ہو گئی۔ ایک دو ریاستیں اگر باقی رہ بھی گئی تو وہ مفتوح ہونے سے بدتر پوزیشن میں تھی۔ اگر ترکی، ایران اور افغانستان بچے بھی تو مفتوح ہونے سے بدتر پوزیشن میں ہو کر بچے۔ تیسرا مرحلہ، غلامی کا دور اور اس کے اثرات۔ اب اس تیسرے مرحلے کو لیجئے اور دیکھیے کہ اس میں ہم کن حالات سے گزرے ہیں۔ اس کے متعلق بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ابھی آپ کو اس مرحلے سے گزرے ہوئے 15 ہی برس ہوئے ہیں۔ بہت ہی کم لوگ ایسے رہ گئے، اور وہ بھی بیشتر ایسے لوگ ہوں گے جو تقسیم کے وقت چھوٹے چھوٹے بچے تھے، جو سرے سے جانتے ہی نہیں ہیں کہ اس سے پہلے ملک کے کیا حالت تھے، ورنہ جو لوگ جوان ہیں وہ تو قریب قریب اس زمانے کو دیکھے ہوئے ہیں۔ میں صرف مختصر طور پر اس کے بارے میں آپ سے عرض کروں گا۔ نئی تعلیم کی تباہ کاریاں۔ ہماری تاریخ کے اس مرحلے میں مغربی استعمار نے تمام مسلمان ملکوں میں جو کچھ بھی ظلم و ستم مسلمانوں پر کیا اور ان کی سلطنتوں کو برباد کیا، ان کی زرخیز زمینوں پر قبضے کیے، ان کے اوقات کے اوپر قبضے کیے، ان کی جان مال، عزت، آبرو، ہر چیز پر دست درازیاں کی۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ جتنے مظالم بھی کیے، ان سب کی نسبت سب سے بڑا ظلم جو انہوں نے ہمارے اوپر کیا وہ یہ کہ ایک نیا تعلیمی نظام ہمارے اندر رائج کر دیا۔ ہمارے نظام تعلیم کو انہوں نے معطل کیا، اس کو بیکار کر کے ڈال دیا اور ایک نیا نظام تعلیم ہمارے اوپر مسلط کر دیا۔ اس طریقے سے انہوں نے یہ کوشش کی کہ ہمارے اندر وہ نسلیں پیدا کی جائے کہ جو اپنے آپ سے متنفر ہو، اپنی روایات سے بیگانہ ہو، اپنی تاریخ کو ذلت کی نگاہ سے دیکھے، اپنی تہذیب کو ازکار رفتہ، آؤٹ آف ڈیٹ سمجھے۔ وہ یہ باور کرے کہ ان کا کلچر بالکل فرسودہ ہے اور ان کا اپنا نظام فکر و عمل اس قابل نہیں ہے کہ اس زمانے میں اس پر عمل کیا جا سکے۔ ان کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھائی جائے کہ علم ہے تو وہ مغرب سے آیا ہے، تہذیب ہے تو وہ مغرب سے آئی ہے، اخلاق ہے تو وہ مغرب کا ہے۔ غرض یہ ہے کہ انسانیت کا اگر کوئی نمونہ ہے، کوئی مثالی اور آئیڈل تصور انسانیت ہے تو وہ ہے جو مغرب کے ہاں ہے۔ یہ سب سے بڑا ظلم تھا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا۔ جو نظام تعلیم ہمیں اپنے دین سے واقف کرنے والا تھا اور ہمارا رشتہ ہماری روایت سے مربوط کرنے والا تھا، وہ ہمیں ہماری تہذیب سے وابستہ کرنے والا تھا، وہ نظام تعلیم معطل ہو گیا۔ مارکیٹ میں اس کی کوئی قیمت باقی نہ رہی۔ اس وجہ سے مسلمانوں میں جس کے اندر بھی دنیاوی ترقی کی کوئی خواہش تھی، وہ اس نظام تعلیم سے منہ موڑتا چلا گیا۔ اس کے اثرات ہمارے معاشرے میں بڑے دور رس پڑے۔ کچھ ہی عرصے کے اندر ہمارے بہترین لوگ، ہمارا وہ طبقہ جو کھاتا پیتا تھا، ذہانت بھی رکھتا تھا اور علمی استعداد و صلاحیت بھی، جس کے اندر قوت عملی بھی تھی اور فکری قوت بھی، اور جس کے اندر لیڈرشپ کی صلاحیتیں بھی تھی، وہ سارے کے سارے حالات کی منطق سے مجبور ہو کر اس نظام تعلیم کی طرف گئے جو ہمیں ہمارے دین سے، ہماری تاریخ سے، ہماری تہذیب سے نہ صرف بیگانہ کرنے والا تھا بلکہ متنفر کرنے والا تھا۔ انتقال قیادت۔
اس کے ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ تمام ترقیات کے جتنے امکانات تھے وہ سارے کے سارے ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیے جو اس نظام تعلیم کے تحت تعلیم حاصل کرتے تھے۔ انہوں نے ایسی پالیسی اختیار کی کہ جس کا حاصل یہ نکلتا تھا کہ اگر دنیا میں پھلنا پھولنا چاہتے ہو، حتیٰ کہ اگر دنیا میں جینا چاہتے ہو اور اپنی بھلائی کے خواہش مند ہو تو تمہارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ تم اپنے بچوں کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم تمہاری نسلوں کو تمہارے دین سے بیگانہ کر دیں۔ یہ کام انہوں نے بڑے پیمانے پر اور تمام مسلمان ملکوں میں کیا۔ مشرق سے مغرب تک وہ جہاں بھی گئے انہوں نے اس کارنامے کو انجام دیا، خواہ انگریز ہو، خواہ ڈچ ہو، خواہ بیلجین ہو، خواہ فرینچ ہو، خواہ جرمن ہو، غرض جس مسلمان ملک پر جو مغربی قوم بھی مسلط ہوئی، ہر جگہ اس نے اس کام کو انجام دیا۔ اس کے بعد جو لوگ اس نظام تعلیم سے فارغ ہو کر نکلنے والے تھے وہ اپنے نظم و نسق میں ایک اور ملک کی معاشی زندگی کے نظام میں جگہ دینے کے لیے جو عملاً پالیسی انہوں نے اختیار کی وہ یہ ہے کہ جو آدمی اسلام کے اثرات سے جتنا خالی ہو اتنے ہی زیادہ بلند مراتب پر اسے فائز کیا جائے۔ اس بات کو باقاعدہ قانونی شکل دے کر نافذ تو نہیں کیا گیا اور نہ ہی فی الحقیقت اسے تحریر میں لانے کی ضرورت تھی اور نہ ملازمتوں کے قواعد و ضوابط میں درج کرنے کی بات تھی۔ بس عملی رویہ اور انتظامی پالیسی بحثیت مجموعی یہ تھی کہ جتنا زیادہ اسلام کے اثرات سے خالی اور مغربیت میں رنگا ہوا ہو ترقی کے مواقع اتنے ہی اس کے لیے زیادہ ہے۔ اس طرح سے آہستہ آہستہ انہوں نے بتدریج یہ کوشش کی کہ جہاں جہاں بھی مسلم معاشرہ موجود تھا وہاں بلند ترین مناسب ٹاپ پوزیشنز پر وہ لوگ آ جائے جن کا نام مسلمانوں جیسا ہو مگر عملاً وہ مسلمان نہ ہو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہی عرصے کے بعد نظم و نسق ہے تو اس کے اندر بڑے بڑے مراتب انہی کے پاس ہے، اگر معاشی زندگی ہے تو اس کے کلیدی مقامات ان پر ہیں۔ یہ پالیسی تمام مسلمان ملکوں میں رہی ہے، آپ جہاں بھی جا کر دیکھیں گے یہی پالیسی کار فرما نظر آئے گی۔ آزادی کی تحریکیں۔ جب مسلمان ملکوں میں آزادی کی تحریکیں اٹھنی شروع ہوئیں اور مغربی لٹریچر اور مغربی تاریخ کے مطالعے سے لوگوں کے اندر یہ جذبہ ابھرا تو حالات کی منطق ہی کا یہ تقاضا تھا کہ ان تحریکوں کے لیڈر وہ لوگ ہوں جو حکمراں قوم کی زبان بول سکتے ہو اور حکمراں قوم ان کی زبان سمجھ سکتی ہو، جو حکمراں قوم کے مزاج سے واقف ہو، جو اس بات کو جانتے ہو کہ حکمراں قوم کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے۔ یہ حالات کی منطق کا تقاضا تھا کہ اس طرح کے لوگ مسلمانوں کی آزادی کی تحریکوں کے لیڈر بنے۔ اس کے سوا مسلمانوں کے لیے کوئی چارہ کار نہ تھا۔ جو ان کے مذہبی مدارس کے نکلے ہوئے لوگ تھے وہ اس موقع پر مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے موزوں نہ تھے۔ ممکن نہیں تھا کہ وہ ان کی رہنمائی کا کام انجام دے اور آزادی کی لڑائیاں لڑے۔ لا محالہ مسلمانوں نے ایسے لوگوں کو آگے کیا اور ان کی رہنمائی میں انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ ہر جگہ ہر مقام پر پورے دور میں آپ دیکھیں گے کہ مغرب سے لے کر مشرق تک تمام مسلمان ملکوں میں آزادی کی تحریکوں کے لیے جو مسلمان لیڈر اٹھے ہر جگہ انہوں نے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو اپیل کیا، کیونکہ اس کے بغیر وہ یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ ہر جگہ ان لیڈروں نے مسلمانوں کو دین کے نام پر پکارا ہے اور بتایا ہے کہ یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں اور اس کے اندر تم اپنی جانیں دو اور اپنے مال کی قربانی دو اور محنتیں صرف کرو تاکہ اسلام قائم ہو۔ یہ کھیل صرف ایک ہی ملک میں نہیں کھیلا گیا، آپ جس مسلمان ملک کے حالات بھی دیکھیں وہاں یہی چیز آپ کو نظر آئے گی۔ الجزائر کی قومی آزادی کی جو جنگ لڑی گئی ہے وہاں بھی یہ صورت پیش آئی۔ میں نے خود حالات کے قریبی مطالعہ سے یہ رائے قائم کی ہے اور مصر میں الجزائری لیڈروں سے اس موضوع پر بات چیت کی ہے جس سے اس کی توثیق ہوئی ہے۔ الجزائری رہنماؤں نے ہمیں بتایا ہے کہ جب تک وہ الجزائر کے عام آدمیوں سے یہ نہ کہے کہ یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے اور خدا کی راہ میں جہاد ہے، اس وقت تک ایک الجزائری بھی آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ یعنی دین کے نام پر ان کو پکارا گیا،
دین کے نام پر وہ اٹھے اور انہوں نے وہ مظالم برداشت کیے، وہ قربانیاں دی، ایسے ایسے نقصانات اٹھائے کہ انسان عش عش کر اٹھتا ہے ایک قوم اس زمانے میں یہ کچھ کر سکتی ہے۔ اسی طرح سے مثلا ترکی میں جب یونانی جنگ عظیم اول کے اس ایشائے کوچک میں گھس آئے تو اس وقت مصطفیٰ کمال بادشاہ نکلتا تھا اور وہ افواج میں جاتا تھا، ہاتھ میں قرآن مجید ہوتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ اے ترکو، تم جانتے ہو کہ یہ کون سی کتاب ہے؟ اور وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن ہے۔ تو وہ کہتا تھا کہ اگر تم میرے ساتھ ہو کر ان یونانیوں سے نہ لڑو گے تو پھر یہ کتاب اس سرزمین میں نہ رہے گی۔ اور اس طرح اس نے مسلمانوں کو ابھارا اور اس طریقے سے آخرکار ترکوں نے اپنی جانیں لڑا کر یونانیوں کو، باوجود اس کے کہ ہتھیاروں کی کمی تھی اور یونانیوں کی پشت پر تمام اتحادی ممالک کی طاقت تھی، اس سارے کے باوجود مسلمانوں نے گہرے جذبے کے ساتھ قربانیاں دی تو آخرکار یونانیوں کو دھکیل کر نکال دیا۔ اسی طرح جس مسلم ملک کو بھی آپ دیکھیں گے وہاں آپ کو یہی نظر آئے گا کہ لیڈر ہے تو وہ لوگ جو اسلام سے بیگانہ، اس سے بالکل ناواقف، نہ اس کا شعور، نہ اس کا علم اور نہ ان کے اندر کوئی ارادہ اسلام کے مطابق کام کرنے کا، کیونکہ ان کے مذاق، ان کی اقدار، ویلیوز تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ کسی دوسری تہذیب کے پروردہ مسلمان مجبور تھے کہ لیڈر ان لوگوں کو بنائے، اور ان لوگوں نے ہر جگہ مسلمانوں سے ان کے دینی جذبے ہی کو اپیل کر کے کام لیا، اور جتنی آزادی کی لڑائیاں جیتی گئی اسی طریقے سے جیتی گئی ہے۔ چوتھا مرحلہ، آزادی کے بعد۔ اس طرح سے یہ تیسرا مرحلہ ختم ہوا اور اب ہم چوتھے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں۔ اس مرحلے میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد تمام مسلمان ممالک آزاد ہو گئے۔ نیا المیہ۔ اس چوتھے مرحلے میں پوزیشن یہ ہے کہ ہر جگہ حکمرانی اور معاشی زندگی کی باغیں ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں جو دین کے شعور سے خالی اور دین کے فہم سے عاری ہیں، بلکہ جن کی نگاہ میں مسلمانوں کی تمام روایات حقیر اور ذلیل ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے دینی زندگی کو اختیار کر لیا اور اپنی اقدار اور اصولوں کی پیروی کی تو ہم اس دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو جائیں گے اور ہماری کوئی قدر و قیمت نہیں رہے گی، اور اس صورت میں ہم ترقی کر ہی نہیں سکتے۔ اگر ہم ترقی کر سکتے ہیں تو مغربی افکار اور مغربی نظریات کی پیروی کر کے ہی کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں کے سوچے سمجھے نظریات یہ ہیں کیونکہ انہوں نے ساری تعلیم و تربیت ہی اسی چیز کی پائی ہے، اور انگریز کے زمانے میں ایسے ہی لوگوں کو لا کر اوپر بٹھایا گیا تھا۔ زندگی کے ہر شعبہ میں سربراہی کے منصب پر یہی لوگ ہیں، اور یہ صورتحال عام مسلمان ملکوں میں موجود ہے۔ آزادی کی جنگ تو اسلام کے نام پر لڑی گئی۔ جب مسلمانوں نے جانیں لڑا کر اور قربانیاں دے کر آزادی حاصل کر لی تو اس کے بعد جو سب سے پہلا شکار ہوا وہ خود اسلام ہی تھا۔ سب سے پہلے جسے ذبح کیا گیا وہ وہی اسلام تھا جس کی بدولت آزادی حاصل کی گئی تھی۔ ابھی تازہ صورتحال الجزائر کی سب کے سامنے ہے۔ قربانیاں دے کر اور لاکھوں مسلمانوں نے جانیں دے کر آزادی حاصل کی۔ اس کے بعد جو خوشخبری ان کو سنائی گئی وہ یہ تھی کہ الجزائر ایک سیکولر سوشلسٹ اسٹیٹ ہوگا۔ یہی کھیل ترکی، پاکستان، ٹیونس اور مصر میں کھیلا گیا۔ کون سا مسلمان ملک ہے جہاں یہ کھیل نہ کھیلا گیا ہو؟ ٹیونس ہی کی مثال لیجئے۔ مسلمانوں کو دین کے نام پر پکارا گیا، دین ہی کے نام پر مسلمانوں نے قربانیاں دی، اور آخر کار جب آزادی حاصل ہوئی تو بورقیبہ صاحب مسلمانوں کو اب یہ خبر سناتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے سے پیداوار پروڈکشن کم ہو جاتی ہے۔ وہی چیز جو روس میں کمیونسٹ مسلمانوں کے کان میں پھونکتے ہیں وہی بات ٹیونس میں بورقیبہ صاحب مسلمانوں کو بتا رہے ہیں۔ جو لوگ پروڈکشن کا کام کرتے ہیں وہ روزہ نہ رکھے۔ اب ظاہر بات ہے کہ بوڑھے تو روزہ رکھنے کے قابل نہیں اور جوان پروڈکشن کا کام کرتے ہیں، اس لیے وہ روزہ نہ رکھے۔ یہ ایک طبقہ ہے جس کے ہاتھ میں اختیارات ہیں اور طاقت ہے۔ دوسرا طبقہ تمام مسلمان ممالک میں وہ ہے جو مذہبی طبقہ کہلاتا ہے۔ اس طبقہ کے پاس دین کا علم ہے، یہ لوگ جانتے ہیں کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کیا ہے، یہ جانتے ہیں کہ تہذیب کیا ہے، لیکن ان کو کوئی تعلیم و تربیت اس نوعیت کی نہیں ملی جس کی بنا پر مسلمان یہ توقع رکھے کہ اول الذکر طبقے کے ہاتھ سے اختیارات چھین کر اگر وہ اس طبقے کے حوالے کرے تو یہ قومی معاملات کو چلا سکے گا۔
یعنی یہ طبقہ مسلمانوں کے جذبات اور ان کے احساسات غرض ہر چیز سے قریب تر ہے، اور اس کے بارے میں مسلمان یہ اعتماد رکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ہم معاملہ دیں گے تو ہمارے دین کو یہ خراب نہیں کریں گے، ہمارے اوپر کفر اور فسق کو لا کر مسلط نہیں کریں گے، لیکن یہ اعتماد نہیں رکھتے کہ ان کے ہاتھ میں اگر ہم معاملات دیں تو یہ معاملہ چلا سکتے ہیں، اور ان کے اندر اہلیت ہے کہ یہ قوم کی قیادت کر سکتے ہیں، یہ نظام عدل کو قائم کر سکتے ہیں، ہماری مالیات کو چلا سکتے ہیں، ہماری وزارت خارجہ کو چلا سکتے ہیں۔ یہ توقع مسلمان ان سے نہیں رکھتے اور معقول بنیاد پر نہیں رکھتے۔ اصل پیچیدگی، ایک عام مسلمان ان دو طبقوں کے درمیان حیران و پریشان کھڑا ہے۔ کہاں تو مسلمانوں کے اندر دین سے جہل ہے، عادتیں بگڑی ہوئی ہیں اور اخلاق کمزور ہیں، لیکن جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا جا چکا ہے، اسلامی تحریک کی غیر معمولی طاقت کے اثرات آج تک زائل نہیں ہو سکے۔ کتنا ہی بگڑے سے بگڑا مسلمان کیوں نہ ہو، آپ اس سے جا کر پوچھ لیجئے کہ شراب کو تو کیا سمجھتا ہے، حرام ہے یا حلال؟ وہ ہرگز نہیں کہے گا کہ شراب حلال ہے۔ اس سے پوچھئے کہ زنا کے متعلق تیری کیا رائے ہے، اس سے پوچھئے کہ جوئے کے متعلق تو کیا سمجھتا ہے، حرام ہے یا حلال؟ وہ ہرگز نہیں کہے گا کہ جوا حلال ہے۔ اس سے پوچھئے کہ رشوت کو تو کیا سمجھتا ہے۔ غرض ایک ایک چیز آپ اس سے پوچھتے جائیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی اقدار ویلیوز بالکل تبدیل نہیں ہوئی، اس کی عادتیں بگڑ گئی ہیں، اس کا کردار مسخ ہو گیا ہے، اس کے اخلاق کا دیوالیہ نکل چکا ہے، لیکن اس کی اقدار تبدیل نہیں ہوئی۔ یہ اقدار تو ماں کے دودھ کے ساتھ اس کو ملی ہے، وہ اس کی رگ رگ میں اتری ہوئی ہے۔ ایک عام مسلمان سے پوچھئے کہ بھائی اگر ایک عورت آ کر اسٹیج پر نیم برہنہ لباس میں ناچے تو کیا یہ اسلامی تہذیب ہے؟ وہ یہ کبھی نہیں کہے گا کہ یہ اسلامی تہذیب ہے۔ یہ بات کسی طرح سے بھی اس کے ذہن میں نہیں آ سکتی کہ یہ اسلامی تہذیب ہے۔ وہ جاہل ہے، اس بیچارے نے قرآن بھی سمجھ کر نہیں پڑھا ہے، وہ حدیث سے بھی ناواقف ہے، لیکن آخر صدیوں سے اسلامی تہذیب کے متعلق جو تصورات متواتر چلے آ رہے ہیں، اس کے اثرات یکسر کیسے ختم ہو جائیں گے؟ وہ اپنی کم علمی کے باوجود اپنی روایات کی روشنی میں حالات کو دیکھے گا اور آرا قائم کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عام مسلمان کی حالت یہ ہے کہ اسلام کا ایک خلاصہ اس کے ذہن میں ہے، ایک سرے سے دوسرے سرے تک تمام مسلمان ملکوں میں آپ چلے جائیں، ہر جگہ عوام کا یہی حال ہے۔ پاکستان، ترکی، ایران، مصر، الجزائر، جس جگہ بھی آپ جائیں وہاں آپ دیکھیں گے کہ ایک عام مسلمان انہی اسلامی قدروں کا قائل ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ وہ قدریں کیا ہے۔ کسی طرح بھی اس کے ذہن میں یہ بات بٹھائی نہیں جا سکتی کہ اسلامی قدریں نہیں ہیں، بلکہ اصل اسلامی قدریں ہیں، وہ ہے جو مغرب سے آ رہی ہے۔ پھر یہ کہ وہ اسلام کو جانتا نہیں ہے مگر اس کا عاشق ہے۔ حالیہ تاریخ میں سب نے دیکھ لیا ہے کہ اسی کے نام پر وہ ابھارا گیا، اور ہر ملک میں اسی کے نام پر اس نے قربانیاں دی۔ اس کو ابھارا جا سکتا ہے تو اسلام کے نام پر ابھارا جا سکتا ہے، کسی دوسرے کے نام پر آپ اس کو نہیں ابھار سکتے۔ وہ اگر جان دے سکتا ہے تو اس اطمینان کی بنا پر دیکھ سکتا ہے کہ میں خدا کی راہ میں جان دے رہا ہوں اور جنت میں جاؤں گا۔ اگر یہ یقین اس کو نہ ہو تو پھر اس سے زیادہ بزدل بھی کوئی نہیں ہوگا، پھر وہ جان نہیں دے سکتا۔ یہ عام مسلمان کا حال ہے۔ اب جو بدقسمتی ہے تمام مسلمان ملکوں کی وہ یہ ہے کہ جس طبقے کے ہاتھ میں مسلمانوں کی حکومت آ گئی ہے وہ اپنی قوم کی خواہشات اور اس کے جذبات کے بالکل خلاف اسلام کی مخالف سمت میں پوری قوم اور اس کے جذبات کے بالکل خلاف اسلام کی مخالفت سمت میں پوری قومی زندگی کو زبردستی کھینچ کر لے جانا چاہتا ہے، لیکن وہ کھلم کھلا سیکولرزم کا نام لے کر یہ کام کرنا چاہتا ہے، جیسا کہ ترکی میں کیا گیا، اور کسی جگہ وہ مجبور ہو کر اسلام کا نام تو لیتا ہے مگر اسلام کی تعریف بدل دیتا ہے۔ وہی مغربی تہذیب ہے مگر اس کے اوپر اسلام کا ٹھپا لگا کر چلانا چاہتا ہے، اور عام مسلمان اتنے اندھے اور اتنے بے وقوف نہیں ہے کہ ایک سری غیر اسلامی چیز کو ان کے سامنے لا کر اسلامی قرار دیا جائے اور وہ اس کو اسلامی تسلیم کر لے۔ ہر مسلمان ملک میں یہی پوزیشن ہے، صرف پاکستان ہی میں نہیں۔
ایک مغرب زدہ طبقے کے ہاتھ میں حکومت ہے اور اس کے ہاتھ میں ہماری معاشی زندگی کی کنجیاں ہے اور وہ زبردستی اپنی قوم کو کھینچ کر مغرب کے راستہ پر لے جانا چاہتا ہے، لیکن قوم ہے کہ تبدیل نہیں ہوتی۔ واقعہ یہ ہے کہ جس طرح کے شدید مظالم مسلمان قوم کو نامسلمان بنانے کے لیے روس یا ترکی میں کیے گئے، ہم اس ملک میں رہتے ہوئے اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ترکی میں ہزاروں آدمی صرف اس بنا پر مارے ڈالے گئے کہ وہ ٹوپی تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ بھی گویا بہت بڑی ریفارم تھی کہ لوگ کسی طرح اپنی ٹوپی تبدیل کریں۔ انگریزی ٹوپ ملک کے اندر موجود نہیں تھی تو یورپ کے ملکوں سے ردی کیا گیا مال درآمد کیا گیا اس غرض کے لیے کہ لوگوں کو ٹوپ فراہم کر کے دیا جائے۔ یہ گویا ایک بڑی عظیم الشان ریفارم تھی اور یہ ریفارم تلوار کے زور اور بندوق کی طاقت سے کی گئی۔ اس ریفارم کی خاطر مارشل لا نافذ کیا گیا، یہ تمام ظلم و ستم کیے گئے، مگر آج بھی آپ دیکھ لیجئے عام ترک ویسا ہی مسلمان ہے جیسا پہلے تھا، اس کے اندر کوئی رد و بدل واقعہ نہیں ہوا۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ لوگ اپنی قوم کو کنورٹ نہیں کر سکتے، اس کو نامسلمان نہیں بنا سکتے، اس کے اندر کفر نہیں اتار سکتے، چاہے اپنا سارا زور ہی کیوں نہ لگا دے۔ موجودہ کشمکش اب جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ قوم جدھر جانا چاہتی ہے حکومت اس کو ادھر جانے نہیں دینا چاہتی، اور حکومت جدھر لے جانا چاہتی ہے قوم ادھر جانا نہیں چاہتی۔ ایک مستقل کشمکش ہے جو تمام مسلمان ممالک کے اندر جاری ہے، یہ اسلام ٹوڈے ہے۔ مسلمان قوم کو نامسلمان بنانے کے لیے تمام مسلمان ملکوں میں زور لگایا جا رہا ہے۔ نظام تعلیم ایسا نافذ کیا جا رہا ہے کہ ان کے اندر سے اسلامی قدروں کو نکال دیا جائے، ان کے اخلاق کا ستیہ ناش کر دیا جائے، ان کو ایسی تربیت دی جائے جو انہیں اپنی روایات سے بیگانہ کر دے۔ عوام الناس کے اندر وہ کلچر پھیلانے کی کوشش کی جائے جس سے ان کے رہے سہے اخلاق بھی برباد ہو جائے، ان کے اندر مغربی علوم رائج کیے جائے۔ ان ساری چیزوں کا حاصل اگر کچھ ہو سکتا ہے تو صرف یہ کہ مسلمانوں کی سیرت روز بروز کھوٹی ہوتی چلی جائے اور وہ ایک کریکٹر لیس قوم بن کر رہ جائے۔ یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کفر کو کسی طرح اسلام مان لے یا اسلام کو جان بوجھ کر ترک کر دے اور ایک سیکولر اسٹیٹ کے لیے تیار ہو جائے۔ اب اس کا خمیازہ مسلمان ملک کیا بھگت رہے ہیں اس کا اندازہ آپ تمام مسلمان ملکوں کی رفتار ترقی سے کیجئے۔ تمام مسلمان ملکوں کو آپ دیکھ لیجئے، کسی میدان میں بھی کوئی خاص ترقی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ ترکی تو باقاعدہ 1924 عیسوی سے آزاد ریاست کی حیثیت سے موجود ہے، لیکن ذرا دیکھیں تو صحیح کہ وہاں کتنی انڈسٹری ہے، تجارت کا کیا حال ہے۔ جتنی مدت ترکی کو ملی ہے اتنی ہی مدت جاپان کو ملی تھی، اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ ذرا ترکی کو دیکھ لیجئے کہ اس نے کتنی ترقی کی ہے۔ وجہ صاف ظاہر ہے، ترکی ایک مسلسل اندرونی کشمکش سے دوچار رہا ہے۔ حکومت قوم کو نامسلمان بنانا چاہتی تھی، قوم نامسلمان ہونا نہیں چاہتی، وہ اسلام کی طرف جانا چاہتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایک مستقل کشمکش ہے جو حکومت اور قوم کے درمیان برپا ہے، اور ایسی حالت میں کوئی ترقی کا قدم آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ اور گزشتہ دنوں تو حالت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ ان کی فوج تک میں پھوٹ پڑ گئی تھی۔ نتیجتاً 6000 آفیسر فوج سے آج تک نکالے گئے۔ ایسا ہی حال دوسرے مسلمان ملکوں کا ہے۔ خوب اچھی طرح یاد رکھیں کہ جس جگہ بھی قوم کے ضمیر اور حکومت کی پالیسی میں تضاد بلکہ کشمکش اور تصادم ہو، اس جگہ کوئی ترقی ممکن نہیں۔ ایک قدم بھی وہ قوم ترقی کے راستے پر آگے نہیں بڑھ سکتی، کوئی طاقت اس کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ قوم کے ضمیر اور حکومت کی پالیسی میں تصادم برپا ہے۔ اگر کوئی حکومت طاقتور ہو سکتی ہے تو اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ قوم کا ضمیر اور حکومت کی پالیسی ایک دوسرے کے مطابق ہو۔ جو پالیسی حکومت بنائے وہ قوم کے جذبات و احساسات کے عین مطابق ہو، اور جس وقت وہ پالیسی بن جائے تو پھر ساری قوم اپنی جان لڑا کر اس پالیسی کو کامیاب بنانے کی جدوجہد کرے، تب ایک ترقی کرنے والی قوم پیدا ہو سکتی ہے۔ ایسی حالت میں ترقی نہیں ہو سکتی جبکہ قوم جدھر جانا چاہتی ہے حکومت اس کو ادھر جانے نہیں دینا چاہتی، اور حکومت جس طرح قوم کو لے جانا چاہتی ہے قوم اس طرف جانا نہیں چاہتی۔ فرض کیجئے کہ اگر ایسی قوم بغاوت نہ بھی کرے
تب بھی اس کا عدم تعاون ہی تباہ کن ہے، اس کا نارضامند ہونا بجائے خود خطرناک ہے۔ اب یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں واقعی یہ ہے کہ بجز خود غرضی کے اس کا محرک اور کوئی نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ قوم کیا چاہتی ہے، خود ان کا اپنا تجربہ ہے کہ اسلام کے نام پر اٹھی اور اس نے قربانیاں دی، اور اسلام کے نام پر اس کا اٹھنا ہی ہماری آزادی اور ہماری حکومت کا سبب بنا۔ اس لیے وہ اس سے ناواقف نہیں ہے کہ ہماری قوم کا اسلام سے کیا تعلق ہے، لیکن چونکہ اپنا اور اپنے بال بچوں کا مستقبل انہوں نے مغربی تہذیب سے وابستہ کر رکھا ہے، اپنے آپ کو مغربی تہذیب میں غرق کر چکے ہیں اور اپنی عادتوں کو اس کے اندر ڈھال چکے ہیں، اس وجہ سے ان کی خود غرضی اس امر میں مانع ہے کہ وہ اسلام کا بتایا ہوا راستہ اختیار کرے۔ ان کی منطق یہ ہے کہ اقتدار تو بہرحال رہنا ہے ہمارے ہاتھ میں، اور ہم ہونا نہیں چاہتے مسلمان، اس لیے لامحالہ قوم کو بھی نامسلمان ہونا چاہیے۔ یہ گویا کلیہ ہے جس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں، یہ ہے اسلام ٹوڈے۔ اب میں آپ کے سامنے مختصر طور پر یہ عرض کروں گا کہ اس ٹوڈے کے بعد ٹمارو کیا ہونا چاہیے۔ تمام مسلمان ملکوں کا مستقبل منحصر ہے اس بات پر کہ آخر کار یہاں اسلام کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا جائے گا۔ اگر اسلام کے بارے میں منافقانہ طرز عمل کی صورت مسلمان ملکوں میں جاری رہی اور یہ معاندانہ رویہ اسی طرح روا رکھا جاتا رہا تو مجھے ڈر یہ ہے کہ مسلمان قوم زیادہ دیر تک اپنی آزادی کو برقرار نہیں رکھ سکتی، پھر دوبارہ غلام ہوگی اور پہلے سے بدتر پوزیشن میں ڈالی جائے گی۔ البتہ اب بھی اگر ان لوگوں کو عقل آ جائے جو مسلمان قوموں کے معاملات چلا رہے ہیں اور مسلمان ملکوں میں صحیح قسم کی جمہوریت قائم ہو جائے، مسلمان قوموں کو اختیار مل جائے کہ وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو منتخب کر کے ان کو اقتدار سونپے، اور یہاں اسلام کے منشا اس کی تہذیب اور اصولوں کے مطابق نظام حکومت، نظام معیشت اور نظام تعلیم رائج کیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ بہت جلدی مسلمان قومیں بہت بڑی طاقت بن جائے گی۔ نہ صرف یہ کہ طاقت حاصل کر لے گی بلکہ دنیا میں ان کی ایک فیصلہ کن طاقت ہوگی۔ مسلمان ملکوں کا بلاک کوئی معمولی بلاک نہیں ہے۔ انڈونیشیا سے مراکو تک مسلسل مسلمان قوموں کا اتنا بڑا بلاک جس کے پاس اس قدر وسیع ذرائع و وسائل اور جس کی اتنی آبادی مین پاور ہے، اگر سارے کا سارا اسلام کے اصولوں پر کام کریں اور اسلام کے اوپر متحد ہو تو دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اس کے سامنے ٹھہر سکتی ہے۔ اب دوسرا سوال جو میں نے آپ کے سامنے چھیڑا ہے اس کا جواب میں چند الفاظ میں دوں گا۔ سوال یہ تھا کہ اسلام اس زمانے میں دنیا پر غالب آ سکتا ہے یا نہیں، دنیا کی قومیں اس کو قبول کر سکتی ہے یا نہیں، کر سکتی ہیں تو کیسے، اور اسلام اس زمانے میں قابل عمل ہے یا نہیں۔ یہ سوال آج کل بڑی کثرت سے چھیڑا جاتا ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کسی زمانے میں بھی زمانے نے خود آگے بڑھ کر نہیں کہا تھا کہ میں اسلام کو قبول کرنے کو تیار ہوں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرب کی جاہلی سوسائٹی میں اسلام کی دعوت دی تھی تو کب زمانے نے اٹھ کر پکار کے یہ کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہاری اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اصل انحصار تو اس طاقتور اور مضبوط داعی پر ہوتا ہے جو یہ کہے کہ اے زمانے، اگر تو مجھ سے موافقت نہیں کرتا تو میں تجھے موافق بنا کر چھوڑوں گا۔ ایسے تو کہاں اسلام اور کہاں کمیونزم، لیکن بنائے بحث کمیونسٹ انقلاب کی کامیابی ہی کو دیکھ لیجئے جو آپ کے سامنے کی بات ہے۔ حالانکہ اسلام اتنا ریڈیکل چینج نہیں چاہتا جیسا کہ کمیونزم چاہتا ہے، مکمل طور پر لوگوں کی شخصی ملکیتوں کو ساکت کر دینا اور تمام املاک کے اوپر حکومت کا قابض ہو جانا اور ایک مرکز کے اوپر ساری قومی ثروت کا جمع ہو جانا، یہ بہت بڑا تغیر ہے۔ اسلام تو ایسا بڑا تغیر نہیں چاہتا، لیکن جب کچھ لوگ اٹھے اور انہوں نے یہ عزم کر لیا کہ ہمیں اس نظام کو نافذ کرنا ہے تو وہ کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح یہ سوال بھی بالکل لاگو ہے کہ اسلام آج قابل عمل ہے یا نہیں۔ اسلام ہر زمانے میں قابل عمل تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک قابل عمل رہے گا۔ اصل سوال جس پر انحصار ہے وہ یہ ہے کہ کیا کوئی قوم دنیا میں ایسی موجود ہے کہ جو پورے کے پورے اسلام کو اپنانے کے لیے تیار ہو؟ جیسا کہ میں نے آغاز میں بتایا تھا کہ ہماری تاریخ کا آغاز ہی اس چیز سے ہوا تھا کہ عرب کی پوری قوم اس بات کے لیے تیار ہو گئی تھی کہ اپنے پورے معاشرتی، معاشی، سیاسی اور تمدنی نظام کو اسلام پر قائم کرے، اپنی انفرادی سیرتوں اور اجتماعی احوال کو اسلام کے مطابق
مطابق ڈھالے۔ اس نے عہد کیا تھا کہ دنیا میں اسلام کی علم بردار بن کر اٹھے گی، اسی کے لیے جیے گی اور اسی کے لیے مرے گی۔ جب ایک ایسی قوم دنیا میں پیدا ہو گئی تو دیکھ لیجئے کہ کس طرح وہ دنیا پر بم کی طرح پھٹی اور کس طرح دنیا پر اس کے اثرات آج تک موجود ہیں۔ اگر اس طرح سے کوئی قوم پوری طرح سے اسلام کو اپنائے اور اپنا پورا نظام زندگی اس کے مطابق چلائے اور اسی کے لیے جینے اور مرنے کو تیار ہو تو میرا خیال ہے کہ آج دنیا اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ لوگوں کے لیے ناممکن ہے کہ چلتے پھرتے اسلام کو دیکھیں اور اس کو قبول نہ کریں۔ البتہ اگر آپ زبانی تقریروں اور کتابوں کے ذریعے سے اسلام پھیلانے کی کوشش کرتے رہیں گے تو قیامت تک آپ یہ شغل جاری رکھیں۔ دنیا کو اس بات پر قائل کرنا مشکل ہوگا کہ اسلام قابل عمل بھی ہے۔ اب آخر میں دل کی بات بھی آپ سے عرض کیے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ مجھے اس قوم میں پیدا کیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ قوم یہی قوم ہو۔ میری سیاست ہے تو یہی ہے، میرا مذہب ہے تو یہی ہے، میری ساری کوششوں کا مدعا یہی ہے کہ یہ قوم جس کے اندر میں پیدا ہوا ہوں پوری طرح سے اسلام کو اپنا لے اور اپنی زندگی میں چلتا پھرتا اسلام دکھا دے۔ باقی وسلام۔